अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने इल्म नहव के बारे में कुछ इब्तदाई बातें पढ़ी थी। आज हम खुलासतुन नहव हिस्सा अव्वल का पहला सबक पढ़ेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। खुलासतुन नहव हिस्सा अव्वल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दर्सुल अव्वल यानी पहला सबक। पहला सबक है लफ्ज़ और उसकी इक़साम के बारे में। इंसान जो बात बोलता है उसे लफ्ज़ कहते हैं। वैसी लफ्ज़ का जो लग़वी मानी होता है वो होता है फेंकना, लेकिन अगर हम इसका इस्तिलाही मानी लें तो वो होगा यानी जिस चीज़ का इंसान तलफ़्फ़ुज़ करता है उसे लफ्ज़ कहते हैं। यानी इंसान जो बात अपने मुंह से निकालता है, जो बात बोलता है, उसे लफ्ज़ कहते हैं। फिर जो लफ्ज़ बेमानी हो उसे मुहम्मल कहते हैं। अच्छा, अब इंसान जितने भी अल्फाज बोलता है ज़रूरी नहीं कि वो सब के सब अल्फाज बामानी हों, दुरुस्त हों। तो इस लिहाज से फिर यहाँ पे उन्होंने हमें लफ्ज़ की दो इक़साम बता दी हैं, एक मुहम्मल और दूसरी मौजू या मुस्तामल। अगर तो वो लफ्ज़ बेमानी हो तो उसे हम मुहम्मल कहेंगे, और अगर बामानी हो यानी उसका कोई मायनी हो तो हम उसे मौजू या मुस्तामल कहते हैं। फिर जो लफ्ज़ बेमानी हो उसे मुहम्मल कहते हैं। बेमानी का मतलब होता है यानी जिस चीज़ का कोई मायनी ना हो उसे मुहम्मल। मुहम्मल का मतलब होता है बेकार, तो उसे हम मुहम्मल कहते हैं। जैसे दैस, तो दैस जो है ये ज़ैद की उलट है। ये तो हो गया अरबी में। अब उर्दू में जैसे चाय वाय, रोटी वोटी, तो रोटी के बाद जो वोटी आ रहा है, चाय के बाद जो वाय आ रहा है, इन अल्फाज का कोई मायने नहीं है, ये बेकार हैं, तो इसलिए हम इनको मुहम्मल के नाम से याद करेंगे। और जो लफ्ज़ बामानी हो उसे मौजू या मुस्तामल कहते हैं। बामानी का मतलब यानी जिस चीज़ का कोई मायनी हो उसे हम मौजू या मुस्तामल कहते हैं। जैसे कलमुन कलम, अब कलम से एक बात समझ में आ गई, लिखने वाला कलम, ये बामानी है, तो इसे हम मौजू या मुस्तामल के नाम से याद करेंगे। पिछले मिसालों में जैसे वाय से पहले चाय था, तो चाय जो है ये मौजू है। इसी तरह रोटी वोटी, तो रोटी जो है वो मौजू और मुस्तामल कहलाएगी, और जो बाद में वोटी आ रहा है वो बेकार है, उसका कोई मायने नहीं, तो वो मुहम्मल कहलाएगी। अब यहाँ पे आप देखें मुहम्मल, क्योंकि मुहम्मल बेमानी होता है, उसका कोई मायने नहीं होता, तो वो यहाँ पे ही ख़त्म कर देंगे हम उसको, उसकी आगे किस्में नहीं निकलेंगी। और जो मौजू होता है वो बामानी होता है यानी मायनीदार होते हैं, तो उसकी आगे इक़साम निकलेंगी जो उन्होंने यहाँ इस तरह बयान की हुई हैं। मौजू की इक़साम। मौजू लफ्ज़ की दो किस्में हैं, यानी बामानी लफ्ज़ की, जो लफ्ज़ बामानी हो उसकी दो किस्में हैं। नंबर एक मुफ़रद, नंबर दो मुरक्कब। अकेले मौजू लफ्ज़ को मुफ़रद या कलिमा कहते हैं। अकेले मौजू लफ्ज़ यानी सिर्फ़ एक बामानी लफ्ज़ हो तो उसको हम मुफ़रद या कलिमा के नाम से याद करेंगे। जैसे उन्होंने यहाँ मिसाल दी है जामलुल ऊँट, तो ऊँट ये सिर्फ़ एक ही लफ्ज़ है, तो एक ही लफ्ज़ है और बामानी भी है, यानी इसका मायने भी है, तो ये क्या कहलाएगा, मुफ़रद या कलिमा कहलाएगा। ऊपर जैसे उन्होंने मौजू की मिसाल दी है कलमुन कलम, तो ये भी सिर्फ़ एक ही मौजू लफ्ज़ है, तो ये भी मुफ़रद या कलिमा कहलाएगा। इसी तरह किताब, ये भी एक ही मौजू लफ्ज़ है, तो ये भी मुफ़रद या कलिमा के नाम से याद की जाएगी। और एक से ज़ायद मौजू अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं, यानी एक से ज़्यादा बामानी अल्फाज अगर जमा हो जाएं तो उसको हम मुरक्कब के नाम से याद करेंगे। जैसे इसकी मिसाल उन्होंने दी है लैलतुल क़द्री, शब क़दर, तो इसमें शब अलहदा लफ्ज़ है, अलहदा मौजू लफ्ज़ है, और क़द्र अलहदा मौजू लफ्ज़ है, तो एक से ज़्यादा मौजू अल्फाज जमा हो गए तो ये मुरक्कब के नाम से याद किया जाएगा। और ज़ैदुन, दूसरी मिसाल देखें, ज़ैदुन जालिसुन फिल मस्जिदी, ज़ैद मस्जिद में बैठा, तो ज़ैद जो है वो पहले एक मौजू लफ्ज़ था, अब इसके साथ और ज़्यादा मौजू अल्फाज मिला दिए गए, मस्जिद में बैठा, तो ये जब ये इस पूरे जुमले को फिर हम मुरक्कब कहेंगे, और वजह ये बताएंगे कि एक से ज़्यादा मौजू अल्फाज जमा होने की वजह से हमने इसको मुरक्कब कहा है। अब अगर हमारे सामने लफ्ज़ हो किताब यानी किताबुन, तो हमें पता चल जाएगा ये अकेला मौजू लफ्ज़ है, अकेला बामानी लफ्ज़ है, तो हमने इसको मुफ़रद या कलिमा कह दिया। अगर हमारे सामने लफ्ज़ हो कुतुबुन यानी किताबें, तो हमारे जहन में आएगा ये एक नहीं है किताबें यानी बहुत सी किताबें, तो ये मुरक्कब कहलाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने यहाँ मुफ़रद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वाहिद का इस्तेमाल नहीं किया। और वाहिद और मुफ़रद में फ़र्क ये होता है कि वाहिद के तरीफ़ है जो एक चीज़ पर दलालत करे,
یعنی صرف ایک چیز پر دلالت کرے، اور مفرد کی تعریف یہ، مفرد کا معنی یہ ہے کہ ایک ہو، یہاں انہوں نے کہا اکیلا موضوع لفظ ہو، تو اکیلے موضوع لفظ کو ہم مفرد کہیں گے۔ اب وہ موضوع لفظ کہ ایک اکیلا ہی موضوع لفظ، چاہے تثنیہ ہو، جمع ہو، واحد ہو، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں، ہم نے بس یہ دیکھنا ہے اکیلا لفظ ہو، اور کتابیں یہ صرف اکیلا لفظ ہے۔ اب آگے مرکب کی بھی وہ دو اقسام بیان کرتے ہیں، ایک مرکب ناقص اور دوسری مرکب تام۔ جس مرکب میں بات مکمل نہ ہو اسے مرکب ناقص، ناقص کا مطلب یعنی ادھورا مرکب، یا مرکب غیر مفید یعنی فائدہ نہ دینے والا مرکب کہتے ہیں۔ جیسے ماء البحری، نہر کا پانی، تو اس جملے میں ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ ماء مضاف ہو جائے گا اور البحری مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور مبتدا یہاں ہمیں مل گیا اور خبر موجود نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کو مرکب ناقص یعنی ادھورا مرکب اور مرکب غیر مفید کہیں گے۔ یہاں مضاف الیہ کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ وہ سبق ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہیں، تو بس آپ یہاں اتنا سمجھ لیں کہ یہ مرکب ناقص ہے، اس میں بات مکمل نہیں ہوئی۔ بات مکمل اس وقت ہوگی جب نہر کا پانی میٹھا ہے، نہر کا پانی صاف ہے، یعنی اس کے ساتھ کوئی خبر ہمیں ملانی ہوگی، پھر یہ مرکب پورا ہوگا۔ ولد صغیر، چھوٹا بچہ، تو یہاں پہ ولد موصوف، صغیر صفت، موصوف اور صفت مل کر مبتدا، اور مبتدا یہاں ہمیں مل گیا ہے لیکن خبر موجود نہیں ہے، تو یہ بھی ادھورا مرکب ہے اور یہ بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے رہا، اس لیے ہم اسے بھی مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید کہیں گے۔ اب خبر اس کے ساتھ ہم اس طرح لیں گے کہ چھوٹا بچہ سو رہا ہے، چھوٹا بچہ اچھا ہے، چھوٹا بچہ ذہین ہے، اس طرح کی اگر ہم اس کے ساتھ کوئی خبر ملائیں گے تو یہ پورا مرکب بنے گا، پورا جملہ بنے گا۔ تو ابھی اس طرح یہ دونوں مثالیں مرکب ناقص کی ہیں، کیونکہ ان میں بات مکمل نہیں ہو رہی بلکہ بات ادھوری ہے۔ اور جس مرکب میں بات مکمل ہو جائے اسے مرکب تام کہتے ہیں، یعنی جو سنے اس کو پوری بات سمجھ میں آ جائے، اسے فائدہ تامہ حاصل ہو جائے، تو اس کو ہم مرکب تام کہیں گے۔ جیسے اس کی مثال آپ دیکھیں، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اب اس میں اللہ کا ایک ہونے کا ثبوت مل رہا ہے، اور سننے والوں کو پوری بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ ایک ہے۔ اس میں اللہ مبتدا اور احد خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ، تو یہ مرکب پورا ہو گیا ہے اور یہ جملہ اسمیہ بن گیا ہے، تو یہ بھی جملہ مکمل ہو گیا، اس لیے ہم نے اس کو مرکب تام کہا۔ لا تکذب، تو جھوٹ نہ بول۔ اب اس میں آپ دیکھیں سننے والا جب سنے گا کہ تو جھوٹ نہ بول، تو اس کو بھی پوری بات سمجھ میں آ جائے گی اور فائدہ تامہ حاصل ہو جائے گا، تو اس لیے ہم اس کو بھی مرکب تام کے نام سے یاد کریں گے۔ مرکب تام کو مرکب مفید یعنی فائدہ دینے والا مرکب، جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ مرکب مفید یعنی جب انسان سنتا ہے اس کو تو اس کو فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، فائدہ تامہ حاصل ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو مرکب مفید، جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ اب آگے جملے کی اقسام آ رہی ہیں، یعنی اس میں وہ بتائیں گے ہمیں مرکب تام کس کس طرح کا ہوتا ہے، کیونکہ مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، یعنی کسی بھی جملے کا جو پہلا لفظ ہے وہ اسم ہو اور وہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہو تو وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ جیسے یہاں پہ انہوں نے مثال دی ہے، البستان جمیل، خوبصورت باغ، تو یہاں پہ دیکھیں جو پہلا لفظ ہے اس جملے کا، البستان، باغ، یہ اسم ہے اور الف لام اس میں اسم کی علامت ہے۔ اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے، کون سا حرف ہے، تو یہ اگلے ہی سبق میں اسم، فعل، حرف، ان کی علامات آ رہی ہیں، تو جب ہم وہ پڑھیں گے انشاءاللہ پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کون سے اسم ہے، کون فعل ہوگا، کون حرف ہوگا۔ اور جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، یعنی اس جملے کا پہلا لفظ فعل ہو یا وہ جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہو تو اسے ہم جملہ فعلیہ کہیں گے۔ جیسے نصر رجل، مرد نے مدد کی۔ اب اس جملے کا پہلا لفظ دیکھیں، ناصر، مدد کرنا، تو یہ فعل ہے اور یہ جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے اس کو ہم جملہ فعلیہ کہیں گے۔ اسی طرح جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں، یعنی خبر دینے والا جملہ کہتے ہیں۔ یہاں مثال آپ دیکھیں، انا کاتب، میں کاتب ہوں۔ اب اگر کوئی کسی کو بولے کہ میں کاتب ہوں
تو ہم اس کو سچا بھی کہہ سکتے ہیں اور جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا پتہ تم کاتب ہو، کیا پتہ تم کاتب نہیں ہو۔ تو اس میں کہنے والا سچا اور جھوٹا دونوں کہلایا جا سکتا ہے، تو اس جملے کو ہم جملہ خبریہ کہیں گے، کیونکہ اس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے، یعنی خبر دینا جملہ ہم اس کو کہیں گے۔ اور جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں، جیسے انصر، تو مدد کر۔ اب اگر کوئی کسی کو کہے کہ تو مدد کر، تو اب کہنے والا یہاں سچا یا جھوٹا کسی بھی اعتبار سے نہیں کہلایا جا سکتا، تو اسے ہم جملہ انشائیہ کہلائیں گے، جملہ انشائیہ کہیں گے۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ میں فرق کس طرح کریں گے، تو یہ آگے جا کے خلاصۃ النحو میں ہی 10واں سبق ہے جملہ انشائیہ کی اقسام کے بارے میں۔ انشاءاللہ جب ہم وہ پڑھ لیں گے تو آپ کو جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کی پہچان میں بھی آسانی ہوگی۔ یہاں پہ ہمارا پہلا سبق لفظ اور اس کی اقسام مکمل ہو چکا ہے۔ اب آگے اس کی تمرین یعنی ایکسرسائزز آتی ہیں، جن میں تمرین نمبر 1 سبق کے حوالے سے اس میں سوال کیے جاتے ہیں، جس سے سبق یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور طلبہ سے سبق سننے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ تمرین نمبر 2 میں وہ سبق میں اسی کچھ جملے لکھ لیتے ہیں اور ان جملوں میں کچھ نہ کچھ غلط ہوتا ہے، لیکن ہمیں وہ صحیح پتہ نہیں چلتا، اس لیے ہمیں غور و فکر کر کے اس میں سے غلطی نکال کے اس جملے کو درست کرنا ہوتا ہے۔ اور تمرین نمبر 3 سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے، کیونکہ اس میں جو بھی ہم نے اصول و قواعد اور اصول پڑھے ہوں گے سبق میں، وہ ہمیں یہاں پہ اپلائی کرنے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں وہ عربی میں الفاظ اور جملے دیتے ہیں جن پہ ہمیں وہ رولز اور وہ اصول اپلائی کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ تمرین انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے، تو ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔